ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ محاسبہ نفس کا کیا طریقہ ہے، ہم کیسے اپنا محاسبہ کریں؟ دیکھیں، محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنا حساب و کتاب لینا، احتساب بھی اس کو کہتے ہیں، احتساب نفس۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے وہ علم دین ہے، کہ انسان کو علم دین حاصل ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا کیا سوچنا جائز ہے، کیا سوچنا گناہ ہے، کیا دیکھنا جائز، کیا دیکھنا منع ہے۔ اسی طرح سننے کے بارے میں، بولنے کے بارے میں، چھونے کے بارے میں، پکڑنے کے بارے میں، اسی طرح کسی کی صحبت اختیار کرنا، کسی مقام پر جانے آنے کے بارے میں، یوں ہی پیسہ کمانا، اس کو خرچ کرنا، اسی طرح کسی سے کوئی تعلق قائم رکھنا، ان سب کے متعلق احکام شرع معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کی تمام تر معرفت جو مختلف اعضاء سے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ہونی چاہیے، تو انسان اپنا احتساب کر سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکے۔ اگر سارا دن اس نے کچھ اعمال کیے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اپنا خود احتسابی کا عمل یہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، تو وہ سوچے، غور کرے کہ آج میں نے کیا کیا سوچا ہے، میں نے کیا بولا ہے، میں نے کیا دیکھا، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ پھر اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، برے ہیں تو اللہ سے ڈریں، اس پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اچھا لائق عمل اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محاسبہ نفس کے بغیر مطلب علم کے بغیر محاسبہ نفس ممکن نہیں ہے۔ دوسری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی اچھے صاحب علم شخص کے پاس رہے، صاحب علم شخص کے بعد یہ نہیں کہ ہم صرف کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کو بزرگ سمجھ بیٹھیں اور صرف اس کی باتیں سن کر واہ واہ ہم کرتے رہیں، اور حقیقتاً نہ وہ ہمارا احتساب کرے، نہ ہمیں عمل کی دعوت دے، نہ ہمیں گناہوں سے نفرت دلائے، اور ہم اسی کو سمجھیں بس یہ ہمیں روحانی ترقیاں ہو رہی ہیں، اس کا نام روحانی ترقی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی واقعی اچھے بزرگ کی صحبت مل جائے جو آپ کے ظاہر باطن کو ٹٹولیں، جانیں، اور پھر وہ احتساب کر کے گناہوں سے بچنے کی دعوت دیں، کیا کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مطلب جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اصلاحی، جیسے یہاں پر بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اگر آپ کو ٹائم ملے روزانہ احکام شریعت پروگرام ہیں، اور دیگر جو QTV پہ پروگرام آ رہے ہیں جو اصلاحی مطلب موضوعات پر مبنی ہیں، ان کو بھی انسان جب سنتا ہے تو کسی نہ کسی جہت سے اپنا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خود احتسابی چاہتا ہے، محاسبہ چاہتا ہے، تو بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علم کی طرف آئیے، سیکھیے، اور اس کی روشنی میں پھر اپنا احتساب کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ ہے بس وہ طریقہ کار۔ ایک تو سرکار کی صحبت، کہ سرکار ان کے سامنے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ صحبت اختیار کر رہے ہیں، پھر سرکار ان کا تزکیہ نفس فرما رہے ہیں، پھر سرکار انہیں سکھا رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پھر صحابہ کرام عروج اور بلندی پر پہنچے ہیں، ہمیں بھی اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔